چلیں جی، اب ایک ایسے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک طرح کا ناسور ہے، اور اگر ہم کہیں کہ ایسے واقعات جب رپورٹ ہوتے ہیں تو بس الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ کتنی اس کی مذمت کی جائے، ان ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے اور یہ واقعات کس طرح روکے جائیں۔ اور صدف، یہ بیسکلی واقعہ ایسا ہے کہ جہاں پر محلے میں بچوں کا آنا جانا ہوتا تھا، گجرات کا ایک علاقہ ہے سرائے عالمگیر، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ زہرا جنید جس کی عمر 4 برس تھی، ٹھیک ہے، والد اس کے جنید صاحب ملک سے باہر ہوتے تھے، اور اس نے ان دنوں اپنے والد کو بڑی ایک ریکویسٹ کر کے رو کے، جیسے بچیاں وہ کرتی ہیں، تو بلایا تھا کہ جی آپ پاکستان آئیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ 13 سال بعد ان کی والدہ صبا ہیں جو کہتی ہیں کہ 13 سال بعد یہ بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اور اپنے بھائی کے ساتھ، جو 7 سالہ بھائی تھا، اس کے ساتھ شام کو ٹیوشن پڑھنے جا رہی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ٹیوشن پڑھنے گئی تو بعد میں بچہ تو واپس آ گیا لیکن بچی واپس نہیں آئی۔ سی سی ٹی وی کیمرے جب چیک کیے گئے تو وہاں سے گلی تک تو اس کے زہرا کے جانے کا پتہ تھا، لیکن اس کے بعد جب گلی مڑتی ہے اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد ایک گلابی کلر کی بوری میں اس بچی کی لاش ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب باقی ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، زیادتی کے بعد قتل کر کے اس کی لاش بوری میں بند کی گئی ہے، اور اب والدین جو ہیں وہ ڈی این اے سیمپلز بھی لیے گئے، جی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد کے مراحل تو یہی ہوں گے۔ مزید اس کی اپڈیٹ لے لیتے ہیں ہمارے نمائندے عامر بٹ سے۔ عامر بٹ، بتائیے گا اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں؟ جیسے کہ اشفاق کہہ رہے ہیں ڈی این اے سیمپل لے لیے گئے ہیں، پولیگرافک ٹیسٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، کافی کچھ ہو رہا ہے، کیا پیش رفت ہے؟ جی بالکل، یہ واقعہ کو گزرے اب کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن جو ابھی پیش رفت اس میں ہوئی ہے، جب بچی اغوا ہوئی تھی اس وقت تو 365 یعنی کہ اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے دوسرے روز جب بچی برآمد ہوئی اور جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو اس میں زیادتی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد اس میں 302 کے یعنی کہ قتل کا مقدمہ اور جنسی زیادتی کا مقدمہ بھی شامل کر دیا گیا۔ ابھی میری رات کو پولیس سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 5 ملزمان کو ابھی حراست میں رکھا ہوا ہے، ان کی شناخت ہم نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ اور پولی گرافک ٹیسٹ دونوں جو ہے نا وہ بھجوائے گئے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد اس کا تعین ہو جائے گا کہ ان میں سے اصل ملزم کون ہے، کیونکہ پولیس اس خدشے میں ہے کہ اگر ایک ملزم اس میں ثابت ہوتا ہے اور 4 بے گناہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی شناخت چھپائے گی، کیونکہ زمانے میں معاشرے میں بہت زیادہ بدنامی ہو جاتی ہے اس طرح۔ یہ آس پاس کے پڑوسی ہیں، کون لوگ ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے؟ یہ ایک تو ان کا قریبی رشتہ دار ہے جس کی حویلی سے وہ بچی کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ ہم اس میں بالکل غیر جانبدار ہیں، اور اگر ہمارا بچہ اس میں ملوث پایا گیا تو ہم اس کی سزا کے اس کے جو متاثرہ بچی ہے اس کے والدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اب بھی اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون اس میں ملزم ہے، کیونکہ ہم نے جو 5 لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کیا ہے، جن کے ڈی این اے ٹیسٹ اور پولیگرافک ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، وہ اس میں سے اگر کسی کی رپورٹ سامنے آئے گی تو پھر وہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ عامر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جس احاطے میں سے ایک تو وہ جگہ جو ہے وہ غیر آباد تھی جہاں سے اس بچے کی لاش ملی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 5 لوگوں کو جن کو اریسٹ کیا گیا ہے یا تحویل میں لیا گیا ہے، جن کے ڈی این اے سیمپلز لیے گئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں کی چھتیں اس احاطے سے ملتی ہیں، یعنی کہ یہ وہی 4-5 لوگ ہیں۔ اب اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ وہی ہوں، مطلب کیا دائرہ پولیس اپنا وسیع کرے گی؟ ہو سکتا ہے باہر سے کسی نے آ کے اس غیر آباد جگہ کو دیکھا اور وہاں پر یہ سلسلہ ہوا ہو، تو کیا پولیس اپنا دائرہ وسیع کر رہی ہے، ہیومن انٹیلیجنس کا کچھ استعمال کر رہی ہے، آس پاس کچھ اس پہ تحقیق کر رہی ہے؟ اگر بچے اس گلی سے زیادہ گزرتے تھے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دوپہر 3 بجے کسی نے نہ جاتے ہوئے دیکھا ہو؟ کسی نے کوئی عینی شاہد ہے کوئی اس واقعے کا؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں جو پہلی پیش رفت ہوئی تھی جب واقعے کی اطلاع ملی تھی تو ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ خود موقع پر گئے تھے، اور اس میں جو اسپیشلسٹ ہے ہمارے ڈی ایس پی سٹی ہے عامر شرازی، وہ اس میں جو انویسٹیگیشن میں جو ہیومن جو انٹیلیجنس ہے اس میں ان کی بڑی مہارت ہے، ان کی بڑی مدد لی گئی ہے اس میں سارے واقعہ میں، اور انہوں نے جا کے تو یہ 5 لوگوں کو انہوں نے ٹریس کیا۔ ابھی بھی اس میں سے کیمروں کے علاوہ بھی ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی پولیس ابھی رکی نہیں ہے۔ پولیس یہ کہ 5 لوگوں کو پکڑ لیا تو اس میں سے ان کے ڈی این اے اور پولیگرافک ٹیسٹ ہو گیا تو پولیس رک گئی ہے۔ پولیس ابھی بھی اپنا کام جاری رکھی ہوئی ہے۔ پولیس نے وہاں پر سادہ لباس میں بھی لوگوں کو تعینات کیا گیا، وہاں کے علاقے کے لوگوں سے بھی پوچھ تاچھ ابھی تک جاری ہے۔ اور وہ سی سی ٹی وی میں جو آواز ہے بچی کی وہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ سنائی دی ہے۔
जी मैं बात समझे नहीं। कोई सीसीटीवी भी मिली है जिसमें बच्ची की आवाज भी कोई सुनाई दी है, कुछ रिकॉर्डिंग है 77 सेकंड की, कुछ इसका भी तस्करा हो रहा है आमिर? जी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो बच्ची की आवाज है, जिसमें से आवाज आ रही है ना बच्ची की, जी। उस पर भी इंटेलिजेंस है, उसके अपना तफ्तीश का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। इस वक्त मैंने बताया कि किसी वक्त भी जो मेरी कल भी डीपीओ गुजरात से बात हुई, उनका कहना था कि तफ्तीश को बंद करना तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। ये जब आपने तक बहुत सही मुल्ज़िम हमें हम पकड़ नहीं लेंगे, कि जब तक मुल्ज़िम को सामने नहीं मुल्ज़िमान लाएंगे, का तायुन नहीं हो जाएगा तब तक की तफ्तीश बंद नहीं होगी, और तुलन होना भी यही चाहिए। अब थैंक यू सो मच आमिर भट्ट हमें पूरी डिटेल बताने के लिए।